بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان خدائے لم یزل، خدائے ذوالجلال، خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ ریز ہیں اور اظہار تشکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر فتح، کامرانی اور عزت ہمارے نام کی۔ پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والوں کو جو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ صرف اور صرف پاکستان میں شیعان حیدر کرار کی یکجہتی، قومی وحدت، قومی اتحاد اور گروہی تفریق کے خاتمے کے باعث ممکن ہوا۔ پاکستان کے حساس ادارے، افواج پاکستان اور دیگر ادارے پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر نفرت کا بازار گرم کرنے والوں کے خلاف جو کچھ بھی ہوا، وہ کام ہوا جو ہم نہیں چاہتے تھے۔ خدائے بزرگ و برتر کی تائید، حمایت اور اس کے کرم، فضل، رحم سے ممکن ہوا۔ اس وقت جو گزشتہ روز اسلام آباد میں توہین صحابہ بل کے پاس کیے جانے کے خلاف شیعہ قوم کی باہمی اخوت، اتحاد کی جو ایک عملی تصویر دیکھنے کو ملی، وہ لائق تحسین ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ محراب اور منبر کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے ختم ہو چکے ہیں، قوم متحد ہو چکی ہے۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے ہم مسلک قوم قبیلے نے اپنے جزوی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وسیع تر قومی مفاد کی خاطر باہم ایک دوسرے کی طرف پیش قدمی کر کے اور ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو جذبہ خیر سگالی کے تحت گلے سے لگا کر اور ماضی کے اختلافات کو دہرائے بغیر جو ایک قومی وحدت نظر آئی ہے، وہ نہ صرف لائق تحسین ہے بلکہ اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات میں ایک بار پھر سے صاحبان منبر کی طرف سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبان محراب یعنی کہ علماء کرام کی تکریم، عزت، توقیر ہمیشہ ذاکرین، واعظین، خطباء نے کی ہے اور ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھا ہے، لیکن طرفین کے مابین کچھ مفاد پرستوں کی طرف سے ڈالی جانے والی غلط فہمیوں کے باعث محراب اور منبر کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے اور پھر یہ ہوا کہ ہماری یکجہتی، ہمارا اتحاد جو ہے وہ قائم نہ رہ سکا۔ اور گزشتہ دنوں پاکستان میں مذہب کے نام پر کچھ شرپسندوں نے اسلام دشمن مسودے پر مبنی ناموس صحابہ بل ان لوگوں کے احترام کرنے کی رسم ڈالنا چاہیے جن کا احترام رسالت مآب نے بھی واجب قرار نہیں دیا۔ ہم اصحاب رسول کی عزت، توقیر
اور حمایت کے حامی ہیں، لیکن اگر رسالت مآب اور اطرت رسول سے متحارب لوگوں کو آپ صحابیت کی منزلت پہ بٹھائیں گے تو پھر خدا نخواستہ ایسا ممکن نہیں کہ ہم لوگ دین میں وہ اضافہ جو کم از کم دین کا چہرہ مسخ کرنے کا باعث ہو، آپ اگر ایسا کریں گے تو ہم ایسا نہ ہونے دیں گے۔ کیوں کہ ہم نے یہ ملک بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اور یہاں پر جو قانون، جو آئین اور جو آئینی ترامیم ہوں گی وہ آئین پاکستان کے مطابق اور بانیان پاکستان کی آمادگی کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ ان کو نافذ کر سکے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہماری تاریخ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی تاریخ 14 صدیوں پر محیط ہے، اور ہماری تاریخ کربلا سے جڑی ہوئی ہے۔ ہماری تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے۔ قربانیاں دینا ہمارا ترہ امتیاز ہے، قربانیاں دینا ہماری امتیازی حیثیت ہے، اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمارے مسلک کے، ہمارے قبیلے کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد و زن، ہر شخص ہر وقت، ہر شخص ہمہ وقت بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے، کیونکہ یہ درس ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ ہم حق پرست ہیں، اور اگر وارثان کربلا کو الگ کر کے یا وارثان کربلا کے دشمنوں کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے غدیر کا انکار کیا اور غدیر کے انکار کے بعد انہوں نے رسالت مآب سے دشمنی کی آگ میں اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کربلا برپا کر دی، تو ہم کربلا برپا کرنے والے شرپسندوں اور دہشت گردوں کو دین میں ان کا احترام لازمی قرار دے دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں پاکستان میں بسنے والے شیعہ نے حیدر کرار ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی طرف سے صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بل کو مسترد کر کے واپس اسمبلی کو بھجوا دیا کہ اس کو پھر سے دیکھا جائے اور اس کا بغور جائزہ لیا جائے۔ اگر یہ بل پاکستان میں مذہبی افراتفری، فرقہ واریت کا باعث ہے تو اس کو مسترد کر کے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے، اور اگر یہ بل واقعاً اسلام کی بالادستی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے ہے تو پھر اس کا نفاذ ہو جانا چاہیے۔ لیکن صدر مملکت نے دستخط نہ کر کے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے روبرو وہ سرخرو ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایسا بل پاس نہیں کیا جس سے وطن عزیز کو ایک بار پھر سے فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے کی ناکام کوشش کی گئی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔